اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النبا کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 78 ہے، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ کا نمبر 80 ہے۔ کل آیات اس سورہ میں 40 یعنی 40 ہیں، اور کل رکوع 2 یعنی 2 ہیں۔ اس سورہ کا نام عما، تساؤل اور معصرات بھی ہے۔ اس سورہ کے فضائل و خواص کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز باقاعدگی سے سورہ نبا کی تلاوت کرے گا تو سال کے پورا ہونے سے پہلے اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ قرآن مجید کی آخری پاری کی صورتوں میں سے اکثر مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس پر مفسرین کا اتفاق ہے۔ ان صورتوں میں مبدا، معاد، بشارت و انذار کی گفتگو ہے۔ تمام مکی صورتوں کا یہی مزاج ہے۔ یہ آیتیں عام طور پر دل ہلا دینے والی اور سرکوبی کا لب و لہجہ رکھتی ہیں۔ ان کا انداز غافل دلوں کو بیدار کرتا ہے، اس لیے آگاہ دلوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں، بلکہ جو ناواقف ہیں انہیں متاثر کرتی ہیں، گویا بے جان ڈھانچوں میں روح ڈالتی ہیں، اور غفلت کا شکار افراد کو ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ سورہ جھنجھوڑنے والے سوال سے شروع ہو کر عبرتناک جملے پر ختم ہوتا ہے۔ اس سورہ کے مضامین کو چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا ایک عظیم حادثے یعنی قیامت کے بارے میں سوال پر مبنی ہے۔ اس میں خدا کی قدرت کے مظاہر، آسمان، زمین، انسانوں کی زندگی کے چند نمونے اور اس کے ساتھ اپنے لطف و کرم اور معاد کے امکان کی دلیل کا بیان ہے۔ اس میں قیامت کے آغاز کی چند نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اس حصے میں نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں پر ہونے والے عذاب کا ایک رخ پیش کیا گیا ہے۔ اس حصے میں جنت کی رغبت دلانے والی نعمتوں کا بیان ہے۔ آخر میں عذاب کے سلسلے، شدید خوف اور کافروں کی المناک حالت کے ذکر پر سورہ ختم ہوتا ہے، اور جہنم و جنت کے درجات اور قیامت کی علامات بیان ہوئی ہیں۔ شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ اہم واقعہ یہ ہوا کہ قبائل مکہ میں ایک قبیلہ بنی ہاشم خاندان کے ایک فرد نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ خود ایک عجیب واقعہ تھا۔ پھر اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے ساتھ جو پیغام پیش کیا وہ مزید تعجب کا مقام تھا۔ یہ پیغام دو باتوں پر مشتمل تھا کہ معبود ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد انسانوں کو ایک اور زندگی کے لیے اٹھایا جائے گا، جہاں ان کے اعمال کا حساب کر کے انہیں جہنم و جنت میں بھیجا جائے گا۔ یوں اہل مکہ کو قیامت کے دن اور جزا و سزا کی خبر دی گئی تو کفار و مشرکین کو بڑی حیرت ہوئی، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں اور خود آپس میں ایک دوسرے سے قیامت اور سزا و جزا کے بارے میں پوچھنے لگے، اور اس کے وقوع کو محال اور صرف خیال قرار دے کر مذاق کرنے لگے۔ تو ان کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے قیامت اور اس کے پیش آنے والے واقعات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورۃ النبا کے الفاظ کے معانی میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سورہ نبا کی آیت 1 سے 5 تک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ جیسے مشرکین سوچتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت برحق ہے۔ کس چیز کے بارے میں؟ اس کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے وہ عما۔ عربی میں ان کے بارے، ان کا مطلب ہوتا ہے سے الذی یعنی کے بارے میں،
مختلفون اختلاف رکھتے ہیں، ثم پھر یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، النبا یعنی خبر، ہم یعنی وہ لوگ، یہ جمع ضمیر ہے کے لیے استعمال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو غائب ہوں، اور کلّا یعنی ہرگز نہیں، اور کلّا کا مطلب ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ خیال کرتے ہیں۔ سآلہ یعنی اس نے پوچھا، العظیم بڑی، فی ہے اس میں، سیعلمون عن قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یہ لوگ اس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا۔ یہ سورہ نبا کی آیات 6 سے 10 تک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا۔ اس آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی پیش کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا، یہ حرف استفہام ہے۔ الارض زمین، الجبال یہ جبل کی جمع ہے یعنی پہاڑ، خلقناکم ہم نے تمہیں بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، وا کا مطلب اور لباسن یعنی پردہ، لم نہیں، مہادن بچھونا، مہد گہوارہ، اوتادن وحدہ کی جمع یعنی میخیں، ازواجن زوج کی جمع یعنی جوڑے جوڑے، نومکم تمہاری نیند کو، جعلنا ہم نے بنایا، اور سباتن آرام کا ذریعہ، اللیل یعنی رات کو۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت و نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے انسان کے لیے بنایا، جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اسی نے فرش زمین کو مستحکم رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ڈولتی رہتی اور انسان کے آرام و سکون میں خلل آ جاتا۔ ہر جاندار کے جوڑے بنا کے جوڑے رہنے کا فلسفہ آیت اللہ محسن علی نجفی نے تفسیر الکوثر میں یوں بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں جوڑوں نر و مادہ میں پیدا کر کے تخلیقی عمل کا تسلسل قائم رکھا ہے، اور آخرت بھی تسلسل تخلیق سے عبارت ہے۔ مثلا اگر انسانوں میں جوڑے نر و مادہ نہیں ہوتے تو روئے زمین پر نسل انسانی کا تسلسل قائم نہ رہتا، تسلسل منقطع نہیں ہوگا۔ اس عالم کے بعد عالم آخرت میں بھی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے، خواہ نوعیت بدل جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، وجعلنا نومکم سباتا، یعنی ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ سبتا کے معنی ہے حرکت و عمل، چھوڑنا اور مکمل آرام کرنا۔ انسان دن بھر محنت و حرکت کرتا ہے اور اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اس کی اس حرکت اور عمل کے دوران اس کی توانائی خرچ ہوتی ہے، اور رات کو جب نیند آتی ہے تو دن میں خرچ شدہ توانائی واپس آ جاتی ہے۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردہ قرار دیا۔ اسلام نے لباس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ لباس انسان پہنتا ہے تو لباس اسے موسم کی سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور انسانی جسم کے عیوب و نقائص کو بھی پوشیدہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، کیونکہ یہ رشتہ قریب ترین رشتہ ہے، اس سے قریب ترین رشتہ کوئی نہیں، اور اسی رشتے میں خداوند عالم نے مودت و محبت کو پیدا کر کے اسے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ چونکہ اتنے قریب ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے نقائص و عیوب سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق اگر وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو ایک دوسرے کے عیوب و نقائص کی پردہ پوشی برقرار رکھیں گے، اور معاشرے میں ان
عیوب و نقائص کو آشکار نہیں ہونے دیں گے اور ایک دوسرے کے لیے لباس ہونے کا حق ادا کریں گے۔ اسی طرح رات کو بھی خداوند عالم نے پردہ قرار دیا ہے جس میں سکون اور راحت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب اور مغربی ثقافت میں ایک فرق یہی ہے کہ اسلام لباس کی طرف دعوت دیتا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے۔ ایسا لباس استعمال کریں جو گرمی سردی سے بچانے کے ساتھ ان کے جسمانی خد و خال کو واضح ہونے سے چھپائے، لیکن مغربی ثقافت میں لباس نہیں بلکہ ڈریسنگ کا تصور ہے، یعنی اپنے آپ کو بنانا سنوارنا ہے، جسے لباس کی جگہ استعمال کیا ہے، یعنی لباس ایسا ہو جو کچھ نہ چھپائے۔ اس آیت کے ذیل میں مفتی محمد شفیع معارف القرآن میں تحقیق کرتے ہیں، یعنی رات کو ہم نے چھپانے کی چیز بنایا، اشارہ اس طرف ہے کہ نیند اس وقت آتی ہے جب روشنی زیادہ نہ ہو، شور و شغف نہ ہو اور ماحول پرسکون ہو۔ حق تعالیٰ نے رات کو لباس کہہ کر اوڑھنے اور چھپانے کی چیزیں فرما کر یہ کہا کہ تمہیں صرف نیند کی کیفیت عطا نہیں کی بلکہ سارے عالم میں ایسے حالات پیدا کیے جو نیند کے لیے سازگار ہوں۔ اول رات کی تاریکی دوسرے تمام جانداروں، انسانوں اور حیوانات پر ایک ہی وقت میں نیند طاری کرنا۔ اس طرح جب سب سو جائیں گے تو پورے عالم میں سکون ہوگا، ورنہ دوسرے کاموں کی طرح اگر نیند کے اوقات بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے تو کسی بھی وقت نیند کا سکون میسر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیات 11 سے 15، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور اس دن کو یعنی دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، اور بادلوں سے ہم نے موسلادھار پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں۔ اس آیت کے الفاظ اور معانی پیش کی جاتے ہیں، جیسے معاشن ہے یعنی کمانے کے لیے، سبعن 7، سراجن چراغ، من سے، سجاجن موسلادھار، حبن یعنی غلہ، وبنینا اور ہم نے بنیاد رکھی بنایا، شدادن مضبوط، وحاجن روشن بھڑکنے والا، المعصرات بادل کی جمع ہے، لنخرجا تاکہ ہم نکالیں، نباتن سبزیاں، النہار دن، فوقکم تمہارے اوپر، وجعلنا اور ہم نے بنایا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، ماءً پانی، بہی اس کے ذریعے۔ معصرات معصرہ کی جمع ہے جس کے معنی ہے پانی سے بھرے ہوئے بادل جنہیں نچوڑ کر پانی نازل کیا گیا ہے۔ یہ اصل کے مادے میں سے ہے جس کے معنی نچوڑنے اور دبانے کے ہیں۔ آسمان کی مضبوط عمارت اور ناقابل شکست و ریختہ چھت پر دروازے بن جائیں گے۔ یہ آیات 16 تا 20 پیش کر رہا ہوں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور گھنے باغات اگائیں، یعنی فیصلے کے دن مقرر ہے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ گروہ در گروہ نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ آسمان کی مضبوط عمارت اور ناقابل شکست و ریختہ چھت پر دروازے بن جائیں گے، یعنی جب آسمان کھول دیے جائیں گے تو اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ قرآن کی دیگر آیات کے مطابق آسمان کے دروازے اہل جنت کے لیے کھول دیے جائیں گے، جیسے جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، سورہ صاد کی آیت 50 ہے۔ اور آسمانوں کے یہ دروازے اہل جہنم کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، جیسا کہ ارشاد ہوا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء
وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہ سورہ اعراف کی آیت 40 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ایسے ہی ناممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ جب آسمان کھولا جائے گا تو آسمان میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ ہر گروہ کے لیے ایک دروازہ ہو یا ہر فرد کے لیے الگ دروازہ ہو۔ اس کے بعد سورہ نبا کی آیات 21 سے 25 تک کی تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہ احقابا لا یذوقون فیہ بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، یعنی جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ وہاں وہ کسی ٹھنڈک و مشروب کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہیں ان کے معنی یہ ہیں، جہنم یعنی جہنم، لی یعنی کے لیے، لابسین روکے رہیں گے، لا معنی نہیں، بردن ٹھنڈک، الا سوائے، کانت ہوگی، للطاغین سرکشی اور بغاوت کرنے والے، فیہا اس میں، یذوقون وہ چکھیں گے، ولا اور نہیں، حمیمن کھولتا ہوا پانی، مرصادن کمینگاہ یعنی گھات لگانے کی جگہ، معابن ٹھکانہ، احقابن مدتوں، فیہا اس میں، شرابن کوئی مشروب، وغساقن اور بہتی ہوئی پیپ۔ قیامت کے بعض واقعات کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم اہل دوزخ اور اہل جہنم کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ ارشاد ہوا جہنم گھات لگائے ہوئے ہے، جہنم یقیناً ایک کمینگاہ گھات ہے، سرکشوں اور باغیوں کے لوٹ آنے کی جگہ ہے جو وہاں پر مدتوں تک رہیں گے۔ رصدہ گھات لگا کر بیٹھنا اور مرصادن گھات لگانے کی جگہ۔ جہنم پہلے سے ہی اہل جہنم کی گھات میں ہوگی، جب ہی وہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی۔ اس کے بعد سورہ نبا کی آیت 21 تا 25 کی میں نے تلاوت کی اور اس کے الفاظ کے معنی بتائے۔ اب کیونکہ اس سورہ میں آیات زیادہ ہیں اور سب کو اگر بیان کیا جائے گا تو کافی وقت صرف ہو جائے گا۔ اس سورہ کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں گنہگاروں پر ہونے والے عذاب اور ان کو ملنے والی سخت سزائیں ان کے اعمال کی تجسیم ہیں، یعنی ان کے برے اعمال مجسم ہو کر ان کے سامنے آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے عمل ہیں جنہیں تم بجا لاتے تھے اور یہ تمہارے اعمال کے موافق بدلہ ہے۔ پھر اگلی آیات ہیں کہ جزاؤں وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ سورہ نبا کی 26 سے 30 تک آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ان کے جرائم کا موزوں بدلہ ہے۔ یہ لوگ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو پوری قوت سے جھٹلاتے تھے، اور کتاب میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، بس ان کو چکھو کہ ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی پیش کر رہا ہوں۔ جزاءً یعنی بدلہ، ہم وہ لوگ، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، کذبوا جھٹلایا، کتاباً لکھے ہوئے، نزیدکم ہم اضافہ کریں گے تمہارے لیے، وفاقاً یعنی موافق، برابر، پورا پورا، کانوا وہ تھے، حساباً حساب، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، کل شیء ہر چیز کو، فذوقوا پس تم چکھو، الا عذاباً سوائے عذاب کے، انا یعنی بے شک، لا یعنی نہیں، وا معنی اور، کذاباً مکمل طور پر جھٹلایا، احصیناہ ہم نے احاطہ کیا ہے، فلن پس نہیں۔
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کاسن دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ یہ 31 سے 35 تک کی سورہ نبا کی آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں اور نوخیز ہمسن بیویاں ہیں اور چھلکتے جام ہیں، وہ وہاں لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے چند کے معانی پیش کر رہا ہوں۔ ان بے شک مفازن کامیابی، کاسن جام، یسمعون وہ سنتے ہیں، لغون فضول باتیں، لل کے لیے، حدائقہ یعنی باغات، کوائب یعنی نوخیز، دہاقن چھلکتے ہوئے، فی یعنی میں، ولا اور نہیں، متقین پرہیزگار، و اعنابن انگور، اطرابن ہمسن بیویاں، اور کذابن یعنی جھوٹ۔ ارشاد ہوتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے کامیابی ہے، فوز کے مادے سے ہے جو عظیم کامیابی پر دلالت کرتا ہے۔ وہ کواعب اترابا، کواعب نوخیز اور اترابن ہمسن ہوں گی۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی آیات الہی میں سے، لہٰذا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا کا اور کوئی رشتہ آیات الہی میں نہیں ہے سوائے شوہر اور بیوی کے رشتے کے، اور یہ کائنات کا پہلا رشتہ ہے، اسی کے ذریعے دو افراد مکمل ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کا ہمسن اور نوخیز ہونا ایک الگ لطف کا حامل ہے، لہٰذا اس کا ذکر کیا گیا، یعنی جنت میں ازدواجی زندگی بھی ہوگی اور وہاں کی بیویاں ہم عمر اور نوخیز ہوں گی۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ ان کی عمریں 16 سال کی ہوں گی، اور یہ ہماری عمروں کے نسبت جوانی کی ابتدائی عمر میں ہوں گی۔ وہ کاسن دہاقہ یعنی کاس اس جام کو کہتے ہیں جو شراب سے بھرا ہوا ہو۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت والے نہ کوئی جھوٹ سنیں گے اور نہ ہی کوئی بیہودہ بات سنیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت میں لوگ بیہودہ اور گناہ والی باتیں نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ یہ ان آیات میں سورہ نبا کی 32 سے لے کے 40 تک جو الفاظ استعمال ہوئے ان میں سے چند کے معانی پیش کر رہا ہوں۔ جزان یعنی بدلہ، عطاءً عنایت، سماوات آسمان، ما جو کچھ، لا نہیں، خطاباً بات کرنے کی، الروح یعنی روح، لا یعنی نہیں، ذالکا یہ وہ، فمن پس جو، الا تک، حساباً کافی ہے، والارض زمین، بینہما ان دونوں کے درمیان، یملکون اختیار رکھتے ہیں، یوم دن، والملائکۃ اور فرشتے، یتکلمون باتیں کرتے ہیں، اذنا اجازت، قالا یعنی کہا، الیوم دن، شاء چاہے، رب ہی اس کے رب کی، رب کا تیرے رب، رب یعنی پالنے والا، الرحمن نہایت رحم کرنے والا، یقوم یعنی کھڑے ہوں گے، صفاً قطار کی حالت میں، صواباً سچ درست، الحق یعنی برحق، اتخذا پکڑ لے، مآباً ٹھکانہ، انا بے شک ہم نے، قریباً جو قریب ہے، المرء یعنی آدمی، یداہ اپنے ہاتھوں سے، الکافر یعنی کافر، تراباً یعنی مٹی، انذرناکم ہم نے تمہیں ڈرایا، یوم اس دن، یا لیتنی اے کاش، عذاباً عذاب سے، ینظرو دیکھے گا، قدمت جو اس نے آگے بھیجا ہے، یقول اور کہے گا وہ، کنتو میں ہو جاتا،
جزا میں رب کا عطا نصابہ، یہاں پر ان نعمتوں کو پہلے جزا کہا پھر عطا سے تعبیر کیا۔ جزا وہ ہے جو کسی عمل کے بدلے میں ہو، اور عطا وہ ہے جو بغیر کسی بدلے کے عطا کی جائے۔ بظاہر دونوں میں تضاد نظر آتا ہے، کیونکہ جزا بدلے کے طور پر اور عطا فضل و احسان کرتے ہوئے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ القرآن دنیا میں یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اختیار کرے۔ ارشاد ہوا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعنی ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا، اس دن جب ایک انسان اپنے ہاتھوں سے جو کچھ اس نے اپنے لیے بھیج چکا ہوگا اسے دیکھ لے گا، اور اسے دیکھ کر کافر بول پڑیں گے اے کاش میں مٹی میں مل چکا ہوتا۔ ظاہر یہ کہ اس سے مراد روز قیامت ہے، اور محشر میں ہر شخص اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جسے وہ دیکھ لے گا، اس کے اعمال مجسم ہو کر اس کے سامنے آئیں گے تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن ساری زمین ہموار کر دی جائے گی، جس میں کوئی بل اور سلوٹ نہیں ہوگی، جہاں ساری مخلوقات جمع ہوں گی، یعنی انسان، جنات، سب، یہاں تک کہ فرشتے اور روح بھی موجود ہوں گے۔ سب کے اعمال کا حساب و کتاب کر دیا جائے گا، جانوروں کو خاک میں ملا دیا جائے گا، جبکہ کافروں کو عذاب کے لیے آمادہ کیا جائے گا۔ تو کافر اس وقت یہ دیکھ کر کہیں گے اے کاش ہم بھی مٹی میں مل جاتے اور مٹی ہو جاتے۔ یہ سورہ نبا کے بارے میں الفاظ کے معنی اور مختصر تشریح جو علامہ سید ذوالفقار علی زیدی صاحب نے کی ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور ہمیں اس قرآن پر عمل کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔